بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ تیسری آنکھ کھلنے کے بعد آپ دیوار کے پار دوسری جانب دیکھ سکتے ہو۔ پوری کی پوری بک 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں پڑھ سکتے ہو۔ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی اس کے جسم میں موجود چھپی بیماری کا پتہ لگا سکتے ہو۔ آپ چل پھر گھوم سکتے ہو، آپ کھیل سکتے ہو۔ جب آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ اپنی اصلی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھپ اندھیرے میں دن کی طرح دیکھ سکتے ہو، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہو۔ ڈیٹیل میں ہر چیز کو میں پہلے ہی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ سچ میں کمال ویڈیو ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لینا، کیونکہ یہ اصلی ڈیموز پر مشتمل ویڈیو ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی تیسری آنکھ کو کیسے کھول سکتے ہو۔ میں ایک ایک بات کو اچھے سے واضح اور ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں، اس لیے پوری ویڈیو دیکھے بغیر تیسری آنکھ مطلب تھرڈ آئی کھولنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں نے آپ دوستوں کے لیے ایک اسپیشل آڈیو بھی تیار کی ہے جو 100% رزلٹ دیتی ہے۔ بھائیو، اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور ملے گا، آپ خالی ہاتھ گھر نہیں جاؤ گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے بچوں کی تھرڈ آئی 20 to 60% پہلے سے ہی اوپن ہوتی ہے؟ بچوں کی تیسری آنکھ کھلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ بڑوں کی تیسری آنکھ اکثر اوقات بند ہوتی ہے۔ لیکن بڑوں کی تیسری آنکھ کبھی کبھی خود سے اچانک تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے۔ اس لمحے بولی جانے والی بات 100% سچ ہو کر رہتی ہے۔ اس لمحے کو قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ تیسری آنکھ پائنیل گلینڈ کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے دماغ کے بالکل سینٹر میں موجود ہوتا ہے۔ پائنیل گلینڈ کو دی سیٹ آف سول بھی کہا جاتا ہے، مطلب اسی راستے سے انسان اپنی روحانی دنیا سے رابطہ کرتا ہے۔ تیسری آنکھ آگ، میزائل اور ایٹم بم سے بھی بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ اس کا اچھے سے استعمال جان گئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آگ، میزائل، گن اور ایٹم بم اگر بچے کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ خود کے ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کر دے گا۔ اگر یہی سب کچھ شرارتی بندر کے ہاتھ لگ جائے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو ہم لوگوں سے تھوڑا دور رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ اچھے لوگ ہی اس طاقت کو حاصل کر پائیں، جبکہ برے لوگ اس طاقت کو حاصل کرنے سے پہلے دوسرے لوگوں سے روکے جا سکیں۔ یہ طاقت دوسروں کے خلاف استعمال کرنے سے پہلے یہ آپ کو خود کو تباہ کر دے گی، پھر دوسروں کو نقصان پہنچائے گی۔ میں اس بات کو دل سے پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ تیسری آنکھ کھولنا بہت آسان ہے، اور آپ بھی اس کو کھول کر اس سے بے حد فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تیسری آنکھ کھولنے کی سب سے بڑی شرط جس پر آپ کو پورا اترنا ہے وہ ہے اچھا انسان بننا، مطلب آپ ہمیشہ اچھا سوچیں، سب کا بھلا سوچیں، اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں۔ تیسری آنکھ کھلنے کے فوراً بعد آپ نے اس میں اچھی خواہش ڈالنی ہے، ورنہ آپ کی بری سوچ اور برے الفاظ حقیقت میں بدل جائیں گے۔ آپ کا اچھا انسان ہونا، گڈ پرسن، اس چیز کی بائی ڈیفالٹ ریکوائرمنٹ ہے۔ تیسری آنکھ کھولنے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ مزے کی بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ پائنیل گلینڈ مطلب تیسری آنکھ کی پاورز ان لمیٹڈ ہیں۔
کوئی شخص ساری زندگی جتنی بھی تیسری آنکھ کی طاقتیں حاصل کر لے پھر بھی بہت ساری طاقتیں رہ جائیں گی۔ آپ اپنی پوری زندگی میں تیسری آنکھ کی سب پاورز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاؤ ٹو اوپن یور تھرڈ آئی۔ تیسری آنکھ کھولنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اور یقین کرنا ہے کہ آپ کے دماغ میں پائنیل گلینڈ اور ماتھے پر تیسری آنکھ موجود ہے۔ آپ نے یہ بھی یقین کرنا ہے کہ آپ کی تیسری آنکھ کھل سکتی ہے اور اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری سب سے اہم بات سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف یا کل یا آیت الکرسی یا تسبیح، آپ نے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو پڑھ کر خود پر دم کر لینا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں ہوں، اللہ کی رحمت اور برکت کی ایک شیلڈ مجھ پر چڑھ چکی ہے۔ پھر آپ نے اپنی تیسری آنکھ کو 3 بار کہنا ہے، اے میری تیسری آنکھ، تم نے ہمیشہ اچھی، مثبت، خیر اور بھلائی کی چیزوں پر ہی کام کرنا ہے۔ تم نے میری کسی بھی بات پر عمل تب کرنا ہے جب میں 3 بار کہوں یا میں 3 بار اس کو کرنے کا ارادہ کروں۔ ہاؤ ٹو اوپن یور تھرڈ آئی سے لے کر یہاں تک ساری بات کا مطلب میں واضح کرتا چلوں کہ تیسری آنکھ کھولنا بہت ہی آسان ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ بجلی یعنی الیکٹریسٹی جس کو آج پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، بجلی سے لاکھوں کام لیے جا رہے ہیں جبکہ بجلی نظر نہیں آتی پھر بھی ہوتی ہے۔ اچھے سے سیکھ کر سمجھ کر بجلی کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ویسے تو دنیا کی ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں۔ تھرڈ آئی ایکٹیویشن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے اور بھروسہ کرنا ہے۔ تھرڈ آئی میں کوئی بھی بری چیز نہیں بلکہ وہ سب ہمارے اپنے خوف، ڈر اور وہم ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ تیسری آنکھ کو ایکٹیویٹ کر چکے ہیں۔ جاپان میں تو بچوں کو خاص طور پر اس عمل سے گزارا جاتا ہے۔ تیسری آنکھ صرف ان لوگوں کی ہی کھل سکتی ہے جو صحت مند، فٹ اور پرسکون ہوتے ہیں۔ شراب میں ڈوبا شخص، گٹکا پان کھانے والا، سستی، کاہلی اور بری عادتوں سے بھرا شخص، بیمار اور کمزور شخص اپنی تیسری آنکھ نہیں کھول سکتا۔ تیسری آنکھ کھلنے کے بعد آپ اپنی تیسری آنکھ ہر وقت ایکٹیویٹ نہ رکھیں تو اچھا ہے، کیونکہ میزائل کو ہر وقت ایکٹیویٹ نہیں رکھا جاتا، اس سے صرف برے حالات کے دوران ہی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جب بھی اسے اپنی آنکھ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب تیسری آنکھ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کے آگے اسکرین بناتا ہے تو فوراً اس کی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کام کر سکتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعد میں جب اس سے اپنی آنکھ بند کرنی ہوتی ہے تو وہ اس اسکرین پر کراس کا نشان لگاتا ہے تو فوراً اس کی تیسری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی تیسری آنکھ 3 بار اسٹاپ لفظ بول کر بھی بند کر سکتے ہو، لیکن یہ سب آپ نے اپنے دماغ کو آنکھ کھلنے سے پہلے بتانا ہے۔ آپ کی تیسری آنکھ تب کھلتی ہے جب آپ کا کافی فوکس یعنی توجہ ہو، آپ پرسکون ہو، آپ کا دماغ تمام فکر مندیوں اور پریشانیوں سے خالی ہو اور آپ تیسری آنکھ کی جگہ اور پائنیل گلینڈ پر سینسیشن یعنی گدگدی محسوس کر رہے ہوں۔ ہم لوگ اکثر اوقات اپنا لیفٹ برین یعنی بایاں دماغ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تیسری آنکھ تب کھلتی ہے جب ہم لوگ اپنے دونوں دماغوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں دماغوں کو جوڑنے والی چیز ہے پائنیل گلینڈ یعنی تھرڈ آئی۔ یہ 3 چیزیں آپ کی تھرڈ آئی کو اوپن کرتی ہیں۔ نمبر 1 فوکس یعنی دھیان، نمبر 2 فکر مندیوں اور خیالات سے آزاد دماغ، نمبر 3 تھرڈ آئی میں سینسیشن یعنی گدگدی۔ ان تینوں چیزوں کے لیے آپ کسی بھی ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہو، جیسا کہ نماز، غور و فکر، میڈیٹیشن، ٹراٹک، میوزک، افرمیشن، ویژولائزیشن، آئی ایکسرسائزز، بریتھنگ ایکسرسائزز اور منترا۔ ہر کامیاب انسان کی تھوڑی بہت تیسری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تیسری آنکھ جنونی خواہش، مقصد، مستقل مزاجی اور صبر، مطلب برننگ ڈیزائر، پرپز، گول، کنسسٹنسی اور پیشن سے اوپن ہو جاتی ہے، وہ بھی صرف ایک خاص ڈائریکشن میں۔ کامیاب لوگوں کی تیسری آنکھ 10 سے 30% اوپن ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کے اپنے گولز کی ڈائریکشن میں۔ زیادہ تر لوگ میڈیٹیشن یعنی مراقبے سے تیسری آنکھ کھولتے ہیں
کچھ لوگ بریتھنگ ایکسرسائزز یعنی سانس کی مشقوں کے ذریعے ٹراٹک یعنی شمع بینی اور میوزک منترا کو بھی پریکٹس کرنے سے سارا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 میڈیٹیشن یعنی مراقبہ۔ میڈیٹیشن میں آپ اس پوز میں بیٹھ کر کسی بھی ایک چیز پر دھیان دیتے ہو، اپنے دماغ کو ریلیکس کرتے ہو۔ میڈیٹیشن سے انسانی دماغ کا رائٹ ہیمیسفیئر اور لیفٹ ہیمیسفیئر ایک ہی وائبریشن پر ٹیون ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 2 ٹراٹک یعنی شمع بینی۔ ٹراٹک میں آپ بنا پلک جھپکائے آنکھوں کے سامنے پڑی موم بتی کی روشنی کو دیکھتے ہو، پھر آپ آنکھیں بند کر کے اسی روشنی کو اپنی تھرڈ آئی پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر جب وہ دکھنا ختم ہو جاتی ہے تو آپ آنکھیں کھول کر روشنی کو دیکھتے ہو۔ ایسا آپ بار بار کرتے ہو اور اپنی دیکھنے کی ٹائمنگ بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ شمع بینی دھیان یعنی فوکس بڑھاتی ہے۔ نمبر 3 بریتھنگ ایکسرسائزز۔ سانس کی مشق میں آپ سانس کو تیسری آنکھ اور پائنل گلینڈ میں داخل ہوتا ہوا محسوس کرتے ہو۔ اس طرح تھرڈ آئی میں حرکت یعنی گدگدی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 میوزک پلس منترا۔ یہ ایک ایسا میوزک ہوتا ہے جس میں ایک خاص آواز شامل ہوتی ہے۔ یہ میوزک رائٹ برین اور لیفٹ برین کو ایکٹیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں سنک کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ میوزک دونوں دماغوں کو پائنل گلینڈ سے اچھے سے کنیکٹ کرتا ہے۔ نمبر 5 اللہ منترا۔ آپ اللہ منترا کو الگ سے بغیر میوزک کے بھی پریکٹس کر سکتے ہو۔ اللہ یہ ساؤنڈ بہت خاص ہے۔ یہ پائنل گلینڈ اور تھرڈ آئی میں گدگدی پیدا کرتی ہے۔ اس آواز کو آپ نے پائنل گلینڈ اور تھرڈ آئی پر محسوس کرنا ہے۔ پائنل گلینڈ دماغ کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے ماتھے کی جانب سیدھی لائن ڈرا کی جائے تو وہ تیسری آنکھ کی جگہ مانی جائے گی۔ اس سارے ایریا میں سینسیشن کہیں بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ سارا ایریا ہی تھرڈ آئی روحانی آنکھ یا تیسری آنکھ کہلائے گا۔ میں نے بھی ایک اسپیشل میوزک آپ دوستوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ میوزک منترا اتنا اسپیشل ہے کہ آپ صرف اسی ایک ٹیکنیک سے اپنی تیسری آنکھ کو اوپن کر سکتے ہو۔ اگر آپ میڈیٹیشن، ٹراٹک، بریتھنگ ایکسرسائزز، آئی ایکسرسائزز اور میوزک منترا کو ایک ساتھ پریکٹس کرو گے تو سارا عمل بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویسے تو ہر بڑے شہر میں مڈ برین ایکٹیویشن نام سے کئی سینٹر قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے آپ آسانی سے اپنی تھرڈ آئی اوپن کروا سکتے ہو، کیونکہ وہ گرو آپ کو ہر پل اچھے سے گائیڈ کرتا رہے گا، ہر معاملے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ ویسے بھی ان سینٹر والوں کے پاس ہائی کوالٹی میوزک اور ٹول کٹ ہوتا ہے جو انہوں نے باہر سے پرچیز کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ تو ضرور جاننا چاہو گے کہ کبھی میں نے تیسری آنکھ کھولی ہے یا کھولنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا جواب ہے میں کوئی بھی ٹیکنیک آپ تک پہنچانے سے پہلے خود اس کو اچھے سے پریکٹس کرتا ہوں۔ تھرڈ آئی کی تمام ٹیکنیکس میں نے خود بھی پریکٹس کی ہیں۔ میں نے مکمل تھرڈ آئی تو اوپن نہیں کی، مگر کافی چھوٹے چھوٹے ریزلٹس لیے ہیں۔ یہ ٹیکنیکس کام کرتی ہیں اور کئی تھرڈ آئی گروز سے پرووڈ ہیں، لیکن سب سے اچھی ٹیکنیک جو مجھے بہت اچھی لگی وہ ہے میوزک منترا ود بریدنگ، جو آڈیو میں نے خود تیار کی ہے۔ اس آڈیو میں تیسری آنکھ اوپن کرنے والا میوزک ہے اور ساتھ میں اللہ کا منترا ڈالا گیا ہے۔ دوسرا میوزک جو پہلے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، پھر لیفٹ برین کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد دونوں برین پارٹس کو آپس میں سنک کرتا ہے۔ سچ میں کمال میوزک تیار کیا گیا ہے۔ یہ میوزک منترا سننے کے دوران آپ سانس اس طریقے سے لیتے ہو کہ سانس لیتے سمے سانس ناک سے ہوتا ہوا پائنل گلینڈ یا تھرڈ آئی میں داخل ہوتا ہے اور انہیں ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ میں نے جو میوزک منترا آپ دوستوں کے لیے تیار کیا ہے اس میں 2 قسم کے اسپیشل میوزک پلس منترا پلس بریتھنگ، مطلب 4 چیزوں کو ایک ساتھ مکس کیا گیا ہے۔ آپ اس اسپیشل آڈیو کو ایک بار سن کر تو دیکھیں، آپ کا فوکس بڑھے گا، دماغ فریش ہو جائے گا۔ 1 ہفتے تک ہر روز یہ آڈیو سننے سے آپ کی تھرڈ آئی بھی اوپن ہو سکتی ہے۔ اس آڈیو کو میں نے کچھ لوگوں پر ٹیسٹ بھی کیا ہے، ان میں سے تقریباً سب نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا ہے۔ ایک دوست نے بتایا،
پہلی بار سننے سے ہی میرا دماغ اتنا فریش اور تازہ دم ہو گیا تھا کہ کئی ہفتوں سے اٹکا ایک کام اسی دن ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے ریزلٹس ملے جو یہاں پر بتانا ممکن نہیں۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے پرسکون طریقے سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں۔ اپنی انگلی سے اپنے ماتھے کو تیسری آنکھ کی جگہ اچھے سے رگڑیں۔ آپ نے سانس اس طریقے سے لیتے رہنا ہے کہ ہوا ناک سے ہوتی ہوئی پائنل گلینڈ یا تھرڈ آئی میں داخل ہو کر سینسیشن پیدا کرے۔ اللہ منترا کو بھی آپ نے اسی جگہ پر محسوس کرنا ہے۔ آپ اپنا پورا دھیان اسی جگہ پر رکھیں۔ شروع کا سارا عمل تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، ہر روز یہ اسپیشل آڈیو سننے سے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے تھرڈ آئی کے پیچھے شدید سینسیشن یعنی گدگدی محسوس ہوتی ہے، پھر آپ نے اس اسپیشل آڈیو کو ریپیٹ موڈ میں 1 گھنٹے تک بند کمرے میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر سننا ہے۔ بند کمرے میں آپ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی سن سکتے ہو۔ 1 گھنٹہ مکمل ہونے تک آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہو جائے گی۔ آپ جتنی پریکٹس کرتے جاؤ گے اتنی ہی تیسری آنکھ ریزلٹس دیتی جائے گی۔ اللہ اللہ گہری سانس لیتے رہیں۔ اللہ 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 اللہ
अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाहू अल्लाहू